دنیا کا اہم ترین شہر جسے 3 ملکوں کی سرحد لگتی ہے، اور یہ پاکستان کا وہ خزانہ ہے جسے ملک کی معیشت راتوں رات بدل سکتی ہے، کیونکہ یہاں بہترین سونے کی کان اور کاپڑ کی کان ہے۔ صرف یہی نہیں، چاغی میں اور بھی بہت کچھ ہے، جس بنا پر یہ دنیا کا اہم ترین شہر ہے۔ چاغی کے علاقے نوکنڈی میں وسیع پیمانے پر پایا جانے والا ماربل اونیکس دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین ماربل ہے۔ یہ خطہ معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ سونا یہاں ہے، کاپر یہاں ہے، ماربل یہاں ہے۔ یہاں کی کھجوروں کے باغات سے اعلیٰ قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہیں، جن کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ چاغی وسیع ترین ضلع ہے جس کی آبادیاں بھی منتشر ہیں۔ چاغی میں مختلف قبائل صدیوں سے آباد ہیں۔ قبائل کی اکثریت بلوچی اور براہوی زبانیں بولتی ہے، جبکہ بعض قبائل دونوں زبانوں میں یکساں مہارت رکھتے ہیں۔ چاغی مردم خیز سرزمین ہے۔ ضلع چاغی رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے، جس کا مجموعی رقبہ تقریباً 45,000 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے۔ نیشنل ہائی وے کے 80% لمبائی اسی ڈسٹرکٹ میں ہے۔ ضلع چاغی کی 2 تحصیلیں دالبندین اور نوکنڈی ہیں، جبکہ 10 یونین کونسلیں ہیں، جن میں نامری، چاغی، چلگاری، پدک، زیارت، بالانوش، نوکنڈی اور تفتان اس شاہراہ کے اعتبار سے اہم ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ نہ صرف رقبے کے اعتبار سے بڑا ہے بلکہ نہایت اہم ضلع ہے۔ یہی وہ ضلع ہے جہاں راسکو نامی پہاڑ کے ہزاروں فٹ نیچے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ کوئٹہ، مستونگ اور نوشکی کے مقابلے میں ضلع چاغی کا بیشتر رقبہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے، جہاں سنگلاخ پہاڑ، دشت اور صحرا ہیں۔ موسم گرما میں یہاں نہ صرف درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، بلکہ یہاں گرمیوں کے مہینوں میں تیز گرم آندھیاں اور بگولے چلتے ہیں۔ اس ضلع کی کئی لحاظ سے خاص اہمیت اور افادیت ہے، جہاں اس کی سرحد پر ایک جانب تفتان پر پاک ایران سرحد کا بڑا گیٹ ہے، جہاں دونوں طرف سے آنے جانے والوں کے پاسپورٹ، ویزے اور دیگر دستاویزات چیک کیے جاتے ہیں، اور یہاں سے تجارتی مال کے بڑے بڑے ٹرالر اور ٹرک آتے جاتے ہیں۔ وہاں تفتان سے 250 کلومیٹر پہلے شمال کی جانب افغانستان کی سرحد اس مقام پر یوں اہم ہے کہ یہاں سے افغانستان میں صرف 100 کلومیٹر سفر کے بعد ترکمانستان کی سرحد ہے۔ یوں یہ ڈسٹرکٹ تجارتی، اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ یعنی یہ ایک شہر نہ صرف ایران اور افغانستان تک رسائی دیتا ہے، بلکہ ایک تیسرے ملک ترکمانستان تک بھی آسان رسائی دیتا ہے۔ ماحولیاتی اعتبار سے چاغی ضلع یوں اہم ہے کہ یہاں سالانہ بارشیں بہت ہی کم ہیں، مگر اس کا اپنا ایکولوجیکل زون ہے، جس میں دنیا کا ایک منفرد ایکو سسٹم ہے۔ چاغی کا نقشہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا عقاب آسمان پر پر پھیلائے محو پرواز ہے۔ اتفاق دیکھیں کہ یہاں کے باز، شہباز، سنہری عقاب بہت قیمتی ہیں۔ چاغی کے منفرد ایکولوجیکل زون میں پوری دنیا سے مختلف نسل کے 2 نایاب سانپ اور 1 چھپکلی پائی جاتی ہے۔ 45,000 مربع کلومیٹر رقبے کے وسیع ضلع چاغی کو دنیا میں یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ اسے معدنیات کا عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں معدنیات پائی جاتی ہیں وہاں 2-4 اقسام کی معدنیات پائی جاتی ہیں، یہاں کثیر مقدار میں ملتی ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ چاغی ایک ایسا خطہ ہے جہاں کئی اقسام کی معدنیات پائی جاتی ہیں، مزید کے ملنے کے امکانات بھی ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں پہلے تفتان کے نزدیک سندک کے مقام پر سونے، چاندی اور تانبے کے ذخائر ملے، اور ان کو نکالنے کا کام 70 کی دہائی سے چینی کمپنی کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ مقدار میں سونے اور تانبے کے ذخائر اسی چاغی ڈسٹرکٹ میں ریکوڈک کے مقام پر ملے ہیں، جبکہ اسی ضلع میں کرومائٹ، بیرائٹ، گرینائٹ اور اعلیٰ درجے کے ماربل کے علاوہ لوہے
और दीगर मादनियात के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। लफ्ज़ जागी के मायने यूं बयान किए जाते हैं कि ये लफ्ज़ जाग गई था, जो बिगड़कर जागी हुआ। माजी में जब हुज्जाज कराम खुश्की के रास्ते हज करने जाया करते थे तो इसी रास्ते से हिजाज मुक़द्दस जाया करते थे। यूं यहाँ के लोगों के बारे में ये रोज़े अव्वल से मशहूर है कि ये चोरी और डाके को नदामत का सबब समझते हैं और यहाँ आज भी चोरी चकारी के वाक़यात नहीं होते। माजी में ये लोग इस रास्ते पर हुज्जाज कराम की बहुत मेहमान नवाजी और खिदमत करते थे और मेहमान नवाजी और मुसाफिरों की खिदमत अब भी इस इलाके की सकाफत में शामिल है। वाज़ेह रहे कि 1974 के बाद वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में यहाँ से एक बार फिर बड़ी और एयर कंडीशन बसों के जरिए सस्ते निर्खों पर हाजियों के काफिले 2-3 साल हज के लिए गए। इसके बाद 60 की दहाई में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के ताल्लुकात मजबूत हुए और नेशनल हाईवे 40 लखपास दफ्तान RCD शाहराह से तिजारत शुरू हुई। यही चागी की शाहराह यानी पुरानी RCD सड़क ईरान से होती तुर्की में दाखिल हुई। आज तुर्की से ईरान के रास्ते इसी शहर ट्रक चलकर आते हैं और जाते हैं। याद रहे, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान कार्गो ट्रेन भी चलती है। यहाँ कुछ रवायात बहुत अच्छी हैं। यहाँ ड्राइवरों की अक्सरियत भी चूंकि नमाजी है, इसीलिए हर नमाज के वक्त ड्राइवर बस रोक देता है और उमूमन बाजमात नमाज हो जाती है। याद रखें, CPEC के बाद इस शहर की अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। CPEC की बात की जाए तो यहाँ CPEC के फेज 2 में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कयाम अमल में लाया जा रहा है। इस हवाले से चागी के करीब ही इलाका नौशकी है, जहाँ से चागी के लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक रसाई मिलेगी। यहाँ के करीबी इलाका नौशकी से कोयटा तक रेलवे भी मौजूद है, जिसके जरिए चागी के लोग अपना माल मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुँचा सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी, अद्वियात, मोटर बाइक्स, कुकिंग ऑयल, मार्बल, बर्फ, इलेक्ट्रिक और हलाल फूड इंडस्ट्री के कारखाने लगाए जा रहे हैं, जहां सूद और टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होगी। कारोबार की आजादी होगी और तरक्की कारोबार के जरिए से ही पाकिस्तान कर सकता है, सूद से नहीं। यहाँ सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स भी नहीं होगा। ये जगह गवादर से 976 किलोमीटर और कराची से 713 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये N50 हाईवे से जोड़ता है जो 531 किलोमीटर लंबा है और पाकिस्तान के 2 सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाता है। चूंकि चागी मादनी वसाइल से मालामाल इलाका है, इसीलिए यहाँ कारखाने लगने चाहिए, जिससे रोजगार और खुशहाली आएगी। अब पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर और दुनिया के इंतहाई अहम शहर चागी के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके।